اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال مظلوم کربلا حسین ابن علی حل من ناصر ینصرنا. صلوات پڑھے محمد. عزاداران امام گلستان ہند بامبے کی 3rd مجلس ہے یہ، جو مولا حسین کے ارشاد کے اوپر کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے. امام کا یہ ارشاد عاشورے کے دن کا بالکل لاسٹ مومنٹ پہ جب فرزند کے قریب گئے تو اس سے پہلے شہزادہ علی اصغر کی شہادت سے پہلے کا یہ ارشاد. امام نے اعلان کیا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے. اس وقت یہ کہا کہ جب امام کی سرکار میں کوئی نہیں تھا، سارے بڑے شہید ہو گئے. لاسٹ جو شہید ہونے والوں میں تھے جناب علی اکبر تھے. اس وقت قیام حسینی میں صرف چوتھے امام تھے بڑے اور کوئی نہیں تھے. ساری بیویاں تھیں، سارے بڑے شہید ہو گئے. ایسے موقع پہ آ کے امام کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے. تو یہ مولا کا جو جملہ ہے یہ ہمارے لیے ایک اویئرنیس ہے، ہمارے لیے ایک بیداری ہے. کیوں بیداری ہے؟ اس لیے کہ امام نے ایک ایسے موقع پہ مدد مانگی ہے. کیا امام کو نہیں معلوم تھا کہ کوئی نہیں ہے خیمے کے اندر؟ امام جانتا ہے، زمین اور آسمان کے رازوں سے واقف ہے. لیکن اس کے باوجود امام کا یہ کہنا، جیسے امام نے کہا سارے ملائکہ آ گئے، سب نے آ کے کہا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، مولا ہم حاضر ہے، مولا ہم حاضر ہے. اجنہ کا گروپ آیا، فرشتے آئے، جبرائیل ہو، میکائیل ہو، اسرافیل ہو، اسرائیل، سارے بڑے ملائکہ. فرزند رسول آپ حکم کرے، ہم حاضر ہیں. امام نے سب سے کہا کہ واپس جاؤ، مجھے نہیں چاہیے تمہاری. جب نہیں چاہیے تھا تو مدد کیوں مانگی؟ یہ کتنا امپورٹنٹ میسج ہے امام کا. جب مولا کو مدد نہیں چاہیے تھی پھر کیوں کہا کہ مجھے کوئی ہے ہیلپ کرنے والا ہے؟ تو ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھو، حسین کا یہ ارشاد. اور امام کبھی بھی کوئی جملہ عبث نہیں کہتا. عبث یعنی ویسٹ نہیں کہتا. جیسے ہم کوئی بھی جملہ بول دیں گے لیکن امام کبھی نہیں بولتا. ایک جملہ بھی امام کا ہے، ایک ورڈ بھی امام کی زبان سے نکل رہا تو وہ حجت ہے، وہ ایک پیغام ہے، وہ ایک میسیج ہے. امام ایسے کوئی بات نہیں کرتا ہماری طرح. جب نہیں چاہیے تھا ہیلپ اس وقت 61 ہجری میں، تو دن امام نے کیوں کہا؟ تو ہمارے علماء یہ بولتے کہ امام کی مدد اس وقت، امام کو مدد نہیں چاہیے تھا اس وقت، ایٹ دیٹ ٹائم امام کو کوئی ہیلپ نہیں چاہیے تھا. کب چاہیے؟ تا ظہور امام. کوئی شیعہ کسی زبان کا بولنے والا، افریقانہ ہو، امریکانہ ہو، کوئی کسی دور کا ہو، کسی ملک کا ہو، کسی شہر کا ہے، کوئی زبان بولنے والا، if he really wants to help امام. جیسے آج کے دور میں اگر آپ ہیلپ کرنا چاہیں تو آج بھی حسین کے ڈورز آر اوپن، سارے دروازے اوپن. اف یو وانٹ یو کین ہیلپ. اور یہ مسٹ ہے، اس لیے کہ یہ کوئی مستحب نہیں، یہ واجب ہے. اس لیے کہ امام نے تم سے مدد مانگی. تب ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم آلویز وی شوڈ ٹرائی کہ ہاؤ ٹو ہیلپ امام. ہماری زندگی کا ایک مقصد بناؤ. میں یوتھ کو بول رہا ہوں کہ مشن بناؤ. 24 آورس کو ڈیوائڈ کرو، آپ کا ایجوکیشن کے لیے، فیملی کے لیے، آپ کی ایکٹیویٹیز کے لیے، جو بھی آپ کرتے کرو، لیکن 5 منٹ 10 منٹ اپنے امام کے لیے دو. اگر آپ کریں گے تو آپ وہ مقصد حسین کو پورا کرو. ورنہ دوستو یہ کوئی پریکٹس نہیں ہے محرم کہ ایوری ایئر محرم آ رہا، ایوری ایئر محرم چلے جا. محرم پریکٹس کا نام نہیں ہے، محرم چینج کا نام. محرم اپنی لائف میں ایک ڈراسٹک چینج لانا، ایک ڈراسٹک ریولیوشن لانا، اس کے بعد ہی تم کامیاب. اس طرح نارمل لائف گزار رہے، ہر سال گلستان آ رہے، ہر سال گلستان سے چلے جا رہے. مطلب واٹ آر وی لرننگ، واٹ آر وی لرننگ؟ کوئی ایک چیز تو سوچنا کہ یہ سال محرم میں ہم یہ کام نہیں کریں گے، ان آور لائف یہ چھوڑ دیں گے. ایک محرم میں، پورے محرم میں ایک گفٹ تو دینا امام کو. آپ سوچو آج جو کچھ مل رہا، واٹ ایور یو آر گیٹنگ، جو بھی مل رہا، ایون جو تم سانس لے رہے، ان کا صدقہ.
یہ یاد رکھو. یہ مت سمجھو کہ تم سمارٹ ہے, تم ہیلتھی ہے, ویلتھی ہے. نہیں, جو کچھ مل رہا واٹ ایور یو گیٹ, یہ ارشاد ہے کہ جو نعمت تمہارے پاس آ رہی ہے وہ ان کی وجہ سے, جو نعمت آ رہی. ورنہ اگر آپ نہیں ان کی دعا یا ان کا پروٹیکشن, امام کا پروٹیکشن نہیں رہا, تو تم یقین کرو تم کو دنیا ریس کر دے گی, ریس کر دے گی. یہ کوئی میں نئی بات نہیں بول رہا, ہمارے پاس ہسٹری ہے پوری 900,000 ایئرس کی ہسٹری. بنی امیہ بنی عباس کے دور میں کیسا ریس کیا, کمپلیٹ ریس کرنے کے بعد آج اتنی بڑی کمیونٹی آج آپ کے سامنے. کیسا ہے؟ یہ ان کی دعا ہے, یہ ان کا کرم ہے. وعدہ اللہ کا کہ ہم باقی رکھیں, اور وہ اللہ اپنے وعدے کو پورا کر. انہیں لٹرلی اٹھا کے جیلز میں, ہارون رشید کا زمانہ, بنی امیہ کا سارا وہ زمانہ, بنی عباس کا وہ زمانہ, متوکل کا زمانہ, مامون رشید کا زمانہ, یہ کیسے زمانہ, حجاج بن یوسف, 100,000 200,000 لوگ اندر جیلز میں رہتے. لیکن اس کے باوجود آج وہ سارے کے سارے مٹ گئے اور آپ رہ گئے. جنہوں نے بھی ظلم کیا وہ باقی نہیں رہا. اب صدام کے زمانے میں عراق میں کیا تھا, چن چن کے مار رہے تھے, لیکن اس کے باوجود کون, کس کو نقصان ہوا؟ صدام چلا گیا ہمیشہ کے لیے, جو آئرن راڈ کی طرح حکومت کر رہا تھا, آئرن راڈ کی طرح. یو نو ویری ویل کہ صدام کا زمانہ عراق کا کیا تھا. تو ابھی ظالم تو ابھی ختم ہوا نا 2000 میں. اس نے چن چن کے مارا ہے, لیا. باپ بیٹے سے اپنے مذہب کو چھپاتا تھا صدام کے زمانے. بیٹی ماں کو نہیں بولتی تھی کہ اس کا ریلیجن کیا, اس کا فیتھ کیا. ایسا پیریڈ سے ابھی گزرا عراق. یہ میں 19 سینچری کی بات کر رہا ہوں. لیکن اس کے باوجود آج کس کی حکومت ہے؟ تو ہمیشہ ایک چیز یاد رکھو, if you work for imam you are always there. تو اس کے لیے ہم کو کام کرنا, اس کے لیے ہم کو سوچنا ہے. 5 منٹ 10 منٹ یار 10 منٹ اسپیئر کرو, 10 minutes every day. Just sit quietly and think what I can do for imam. آج کے زمانے میں تو ایٹ لیسٹ تمہارا کام ہے سوچنا, منزل تک پہنچانا امام کا کام. یہ یاد رکھو, ورنہ ہر چیز ختم ہو جائے گی. کتنے ایسے لوگ آئے اور چلے گئے. ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ کوئی بھروسہ نہیں. کبھی بھی کچھ بھی ہوگا, کبھی بھی کچھ ہو جائے. اور کووڈ نے تو ایک کمپلیٹ پیغام دے دیا ہم کہ آپ سوچو, کووڈ جب آیا تھا 2 سال پہلے کیا حال تھا پوری دنیا کا. آپ سب جانتے, یہاں پہ بھی مدرسے نہیں ہو رہے, لائیو مدرسے نہیں تھے, میں تو آن لائن پڑھ رہا تھا. آپ سوچو کیا حال تھا. وائرس کسی کو نظر نہیں آیا. کوئی بول سکتا تھا کہ کووڈ کا کلر کیا ہے وائرس کا, وہ کس وجہ کا ہے, اس کی صورت کیا ہے, کچھ نہیں معلوم. خالی ایک دہشت تھی, فیئر تھا, خوف تھا. کس چیز کا خوف تھا؟ لوگوں کے پاس ملینز آف روپیز پڑے ہوئے ہیں, لیکن کووڈ سے بچ سکے؟ کوئی بھی نہیں بچ سکتا. جو جس کو موت آنا تھا وہ آئی. کتنی دہشت تھی, ایک ہی دہشت تھی کہ کہیں موت نہ آ جائے. باپ کی میت, ماں کی میت رکھی ہوئی ہے, اولاد میت پہ نہیں جا رہے تھے ڈر کے مارے کہ کہیں ہم کو نہ لگے. کس طرح باڈیز کو لے جا کے دفن کیا. ایسے پیریڈ سے بھی آپ گزرے ہیں, اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھا. اس وقت بچانے والا کون تھا؟ ہمارے پاس کیوں نہیں آیا وائرس؟ ہم بھی مر سکتے تھے, لیکن اس وائرس سے بڑی کوئی طاقت تھی جس کا نام حسین تھا. وائرس سے بڑی کوئی طاقت تھی کہ جو تم کو پروٹیکٹ کری ہوئی تھی, ایسا پروٹیکٹ کری ہوئی تھی. دیکھیں 5% 10% کمیونٹی میں ڈیتھ ہوئی, وہ تو ہونا ہی ہونا, ایسا تھوڑی ہے کہ بالکل بہت, لیکن ڈیتھ تو ہوئی. لیکن میجورٹی آپ بچ گئے. بچنے والے بچے کیسا؟ صرف اس لیے بچے کہ ان کا کرم ہوا تھا. تو آلویز یو شوڈ سے تھینک یو. یہ واقعات ایسے سامنے آتے نا تو ہمارے کو ایک اویئرنیس آنا کہ یار یہ ایسا ہمارے اوپر کیوں نہیں ہوا. میں جانتا کہ کیسے کیسے حالات ہو گئے, کہیں جا نہیں سک رہے تھے, بات نہیں کر سک رہے تھے, ہاتھ ملانا چھوڑ دیا تھا. لوگ ہاتھ نہیں ملاتے. کیوں؟ کہیں ہم کو نہ لگے. کتنا ڈر ہے موت کا. امام علی بولتے تم موت سے کیا ڈرتے ہو, موت خود تمہاری حفاظت کرتی ہے. نہیں, موت خود تم کو پروٹیکٹ کرتی ہے, تم موت سے ڈر رہے. تم کتنا بھی ڈرو, موت آنا ہے تو آ ہی جائے گی. کہیں بھی چلے جاؤ, کہیں چلے جاؤ, اگر آنا ہے تو اس وقت جو ہماری بچت ہوئی, جو ہم بچے, جو ہم پروٹیکٹڈ رہے, وہ کرم مولا سے. اس کرم کا اندازہ لگا کہ کام کر.
میں یوتھ کو بولا کرم کا اندازہ لگا. یہ صرف غفلت میں اگنورنس میں لائف کو مت گزارو کہ صبح اٹھنا یہ اتنا کمانا یہ بزنس ہے یہ کرنا یہ کرنا. صرف اپنے اکاؤنٹ کو جو دنیا میں تمہارا اکاؤنٹ ہے نا بینک بیلنس اس کے اوپر نگاہ مت ڈالو پلیز غور سے سنو. صرف جو تمہارے بینک میں اکاؤنٹ ہے وہ خالی چیک مت کرو اپنے ٹیلی فون کے اوپر کہ کتنا پلس ہوا کتنا پلس ہوا مائنس تو نہیں ہوا, یہ فکر میں مت. یہ تو دنیا کا اکاؤنٹ ہے یار. یہ کتنا بھی پلس ہو جاؤ کتنا بھی پلس ہو جاؤ کہ ملینز آ جائیں تمہارے پاس, یہ گارنٹی ہے کہ تم اس ملین کو یوز کرو گے؟ کوئی بول سکتا آج میرے اکاؤنٹ میں $1,000,000 پڑا ہوا ہے, کیا گارنٹی ہے کہ کل صبح بینک کھلے گا تو میں اس کو یوز کروں گا؟ کوئی گارنٹی. ہو سکتا میں آج رات میں ہی ختم ہو جاؤں. تو یہ جو دنیا کا اکاؤنٹ ہے اس کی فکر میں آپ لگے ہوئے, صرف دنیا کے اکاؤنٹ کے فکر. کبھی یہ سوچا کوئی ایسا مومن دکھا, کوئی آپ کے گروپ میں کوئی ایسا ہے کہ جو یہ بولے کہ یار میں بینک اکاؤنٹ کو تو چیک نہیں کرتا, میں ڈیلی اپنے اکاؤنٹ کو جو میرا پرسنل اکاؤنٹ ہے جو نیچے کا اکاؤنٹ ہے اس کو بھی چیک کروں. کبھی آپ سوچتے ہیں کہ مجھے آرام باغ میں جو میں رہنا ہے وہاں پہ میرا اکاؤنٹ کیسا ہے؟ بڑے بڑے گھر بناتے, گھر بنانا کوئی بری بات نہیں ہے, دیر از نتھنگ رانگ. آپ ضرور بنو, اچھے اپارٹمنٹس بنو. اور امام کہتے ہیں کہ مومن کو اسی طرح رہنا ہے, مومن کو جھوپڑی میں رہنا نہیں, مومن کو ایک چھوٹے سے روم میں رہنا نہیں. اللہ نے, امام علی کا جملہ ہے کہ اللہ نے دنیا جو بنائی ہے وہ کافر و مشرک کے لیے نہیں بنائی, مومن کے لیے بنائی. مولا علی کا نہج البلاغہ میں ایک سرمن ہے, بڑا مشہور سرمن ہے, 222 یا 223 سرمن. مولا بصرے کا سرمن ہے, یہ دو بھائیوں کا. امام جنگ جمل لڑ کے واپس آ رہے تھے امام علی, تو بصرے میں عراق کی جو پورٹ سٹی ہے بصرہ, وہاں پہ لوگوں سے ملاقات ہوئی. بڑے مومن لوگ تھے. ایک مومن تھا بہت پیسے والا تھا, بہت پیسے, ویری ریچ پرسن ان بصرہ کمیونٹی. وہ آیا سامنے, لیکن وہ آیا کیسے؟ بڑا پرانا لباس پہنا ہوا, اولڈ ڈریس, پھٹا ہوا, پرانی چپل. اور آئی نو کہ مولا جانتے تھے کہ یہ بہت پیسے والا ہے, لیکن بہت حالت ڈال کے تھا. امام علی کا جملہ ہے نہج البلاغہ. امام علی کہتے ہیں کہ تو نے یہ کفر کیوں اختیار کر لیا, لفظ کفر استعمال. اس نے کہا مولانا میں نے کیا کیا؟ تو کہا اللہ نے تجھے اتنی نعمتیں دی, تو کس حالت میں رہتا؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا مولا میں تو آپ کی کاپی کرتا ہوں. یار آہستہ تو مت سنو, پیچھے والا بول. کہتا ہے کہ مولا میں تو آپ کی کاپی کرتا ہوں, اس لیے کہ ہم کو جو نیوز آتی ہے کوفے سے کہ آپ چھوٹے گھر میں رہتے ہیں, پرانا ڈریس پہنتے ہیں, چپل آپ کی, شوز آپ کے بہت پرانے ہیں, تو میں بھی کاپی کر رہا آپ کی. امام نے کہا سن, تم مومن ہے, میں امیر المومنین. ایک صلوات پڑھے محمد والا. جو میری کیا کاپی کر, تو مومن ہے, میں امیر المومنین ہوں, مجھے سب کا دیکھنا ہے. اس کے بعد امام کا جملہ, جو اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں آپ یہ نہیں کر سکتے, شوق نہیں کر سکتے, لوگوں پہ غرور تکبر نہیں کر سکتے کہ اب پیسہ بہت آ گیا تو گولڈ پہن لیں, نہیں یہ نہیں کر سکتے. آپ کو اسلام کا جو فریم ہے اس کے اندر رہنا, لیکن غربت کے عالم میں نہیں. تو اس کو امام نے کہا, اس شخص نے کہا, بصرے والے نے, کہ مولا میرا ایک بھائی ہے جو فلاں بستی میں رہتا ہے, اس کے بعد بھی بہت پیسہ ہے, لیکن وہ بڑے گھر میں رہتا ہے, بڑا سٹائل سے رہتا ہے, 2-3 مرسیڈیز ہے. اب مجلس کے بعد نہیں پوچھنا مرسیڈیز تھی اس زمانے میں, نہیں تھی, میں آپ کی لینگویج میں بات کروں. 2-3 مرسیڈیز ہے اس کے پاس, اور بڑا لیوشلی رہتا ہے. تو اس وقت امام نے کہا, دیکھو یہ کتنا کمپلیٹ میسج ہے اس میں. امام نے کہا بے شک رہ سکتے بڑے گھر کے اندر, لیکن اگر اس گھر میں تم ذکر الہی کرو, اللہ کا ذکر کرو, ہمارا ذکر کرو, غریبوں کا خیال کرو, سارے مومنین کا حق دے کر جو تمہاری گردن پہ ہے نا, قم زکات سب دے کے تم بالکل رہ سکتے, لیوشلی خرچ کر سکتے, اس لیے کہ تم نے تمہارے اوپر جو حق تھا وہ تم نے ادا کر دی. تو ویری کلیئر میسج فرام امام کہ آپ رہو لیکن آپ کو دوسروں کا خیال رکھے. اس کے بعد ایک عجیب جملہ بولا مولانا نے کہا بڑے گھر میں رہنا حرام نہیں ہے,
اس گھر میں مہمان کی عزت کرنا. کیا بولا مولانا؟ آپ انصاف سے بولو. میں مہمان کی عزت کا پیسہ جب بڑے گھر میں آ جاتا ہے, بامبے میں 5 بیڈروم کا اپارٹمنٹ میں چلا جاؤں, کئی کروڑ کا اپارٹمنٹ ہے, اب کوئی آ سکتا میرے پاس؟ جب تک فون کر کے پوچھے نہیں کہ آر یو فری. سگا بھائی نہیں آ سکتا, ریئل اون بردر نہیں آ سکتا. کیوں نہیں آ سکتا؟ اس لیے کہ میرا پاس اسٹیٹس آ گیا, اور جب پیسہ آتا تو غرور بھی آتا, پیسہ آتا تو کچھ فکر بدل جاتا, سٹائل بدل جاتا, بات چیت کرنے کا سٹائل بدل جاتا, بیٹھنے کا سٹائل بدل جاتا, اٹھنے کا سٹائل بدل جاتا, چلنے کا سٹائل بدل جاتا. آپ کبھی دیکھو پیسے والے چلتے کیسے, غریب کیسے چلتا اور پیسے والا کیسے. ہمیشہ یاد رکھو, یہ چیزوں میں اپنے آپ کو الگ کرنا. سگا بھائی ریئل اون بردر, ملینر بھائی دوسرا, اگر یہ پریشان ہے تو جا سکتا اس کے پاس. 1 دن جائے گا, 2 دن مانگے گا, 3 دن مانگے گا, 4 دن مانگے گا. وہ بولے گا یار تم نے پریکٹس بنا دی, وائی ڈونٹ یو گو اینڈ ورک. اور پھر پیسے والے تو بغیر ٹائم دیکھے بات بھی نہیں کرتے. ایک لمیٹڈ ٹائم ہے جس کے پاس آپ کو جانا ہے. رات میں آدھی رات کو آپ جا کے کسی پیسے والے کے گھر پہ نوک نہیں کر سکتے 12 بجے کہ آپ نے پرابلم پلیز ہیلپ می. کوئی نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس کا ٹائم. یہ فرق ہے بندے میں اور خدا میں. اللہ بولتا رات کے اندھیرے میں مانگو میں دوں گا. کیا بول رہا ہوں؟ رات کے اندھیرے میں مانگو دوں گا, دن کے اجالے میں مانگو میں دوں گا, سوتے ہوئے مانگو, جاگتے ہوئے مانگو, چلتے ہوئے مانگو, 24/7 میرے سامنے ہاتھ کو پھیلا, میں دوں گا. تم مجھ سے مانگو گے تو میں عزت ملے گی, بندوں سے مانگو گی تو عزت چاہیے. یہ فرق ہے دوست. اس طرح سے بنو کہ ہم کو فکر کرنا چاہیے, ہم کو سوچنا چاہیے, ہم کو کرنا چاہیے. تو کبھی بھی یاد رکھو زندگی میں صرف پریکٹس کی طرح کوئی عبادت مت کرو. تھنک اباؤٹ امام, تھنک اباؤٹ امام کہ مجھے کرنا کیا ہے. اگر تم کچھ کرو گے, اور ایک بات آج تیسری مجلس میں سن لو کہ جو بھی امام کے لیے کرے گا, وہ گلستان کا مومن ہو یا ہندوستان کے کہیں کا, دنیا کے کہیں کا, ذرا بھی تم کام کرو تو تمہارا نام باقی ہے, تمہارا نام باقی رہے گا. اس لیے کہ یہ گھرانہ, یہ فیملی اتنی کریم فیملی ہے. اگر تم نے ذرا بھی ان کے لیے کام کیا تو اپنے نام کے ساتھ تمہارا نام بامبے میں باقی رہے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے, اس لیے کہ آپ بولیں گے نام باقی رکھ کے میں کیا کروں. نام باقی رکھ کے کام اس لیے ہے کہ تمہارے لیے فائدہ یہ کہ کم از کم کوئی سلوات تو پڑے گا, فاتحہ تو پڑے گا. تم کام کرو گے تو یہ نتیجہ ہے. یہ لائف میں نہیں, ہیئر آفٹر, بعد کی زندگی کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ مولا حسین کے لیے, امام کے لیے کر. آج آپ انصاف سے بولو, جتنے لوگوں کا نام باقی ہے, زندہ ہے, وہ کس کے وجہ سے زندہ ہے؟ انہی کے لیے نا جو کام کیا. جنہوں نے کام کچھ نہیں کیا, جو اپنے لیے سیلفشنس کے ساتھ زندگی گزاری, وہ ہمیشہ کے لیے ختم. آج ان کا کوئی نام باقی نہیں, کوئی پوچھنے والا بھی نہیں, کوئی جانتا بھی نہیں. غریب لوگ. اب میں آپ کو ایک مثال دے دوں کام کرنے کا نتیجہ. مور دین 100 ایئرس ہو گئے, 18 سینچری کی بات کریں. 18 سینچری میں آپ کے خوجہ بھائیوں کے لیے ایک ایسا مومن پیدا ہوا بھاونگر میں, یا کوئی خلیج کا کوئی گاؤں میں ہوگا, لیکن آج ان کی گریو بھاونگر میں ہے. آپ سب جانتے ہیں, میں جب نام بولوں گا تو آپ جانتے ہیں. ہر خوجہ جانتا, دنیا کا افریقانہ ہو یا انڈیا پاکستان کا کہیں کا بھی, خوجہ میں اس کو جانتا لازم ہے. ایک ایسا بندہ 18 سینچری میں حل میں ناصرن ینصرنا کا جواب دیا اسے. وہ زمانہ یہ لائٹ کا نہیں تھا, وہ زمانہ کمپیوٹر کا نہیں تھا, وہ زمانے میں کوئی کمیونیکیشن سسٹم, غور سے سننا, کمیونیکیشن سسٹم نہیں تھا, زیرو کمیونیکیشن سسٹم. وہ بھی گجرات کے بھاونگر ریموٹ ایریا میں 18 سینچری کی بات کر. اس کے بعد اس زمانے میں بال پین بھی نہیں تھا. بال پین دیکھیے, بال پین جب آیا تو آپ ایک بال پین سے 100 پیجز لکھ سکتے, رائٹ. 50 پیجز ایک ساتھ لکھ سکتے, کوئی بیچ میں ڈسٹربنس نہیں ہوتا. وہ زمانے میں لکھتے کیسے تھے,
بال ہوتی انک کی، انک ایک بال میں رکھتے تھے کپ میں، ہاتھ میں ووڈن پین ہوتا تھا، وہ اس میں ڈپ کرتے تھے، ڈپ کر کے مثال کے طور پہ اے لکھا، الف لکھا، وہ ڈپ، وہ ڈرائی ہو گئی، پھر ڈپ کیا، پھر بے لکھا، اس طرح۔ کتنا ڈیفیکلٹ تھا لکھنا۔ بال پین جب سے ایجاد ہوا، بال پین جب سے انوینٹ، تو کیا ہوا، ایک بال پین لو 100 پیج لکھنا شروع کرو، کوئی پرابلم نہیں۔ وہ زمانے کی میں بات کر رہا ہوں 18 سینچری، نہ بال پین ہے، نہ لائٹ ہے، نہ کمیونیکیشن سسٹم ہے، زیرو سسٹم، زیرو سسٹم پہ اس بندے نے وہ کام کیا کہ آج خوجا کمیونٹی کے اوپر، گجراتی لوگ، خالی خوجا نہیں، گجرات کے جتنے مومن ان کے اوپر وہ احسان کیا کہ قرآن مجید کا گجراتی میں ٹرانسلیشن کیا۔ مذاق نہیں ہے، آج ہم ایک پیج کا ٹرانسلیشن نہیں کرتے، ہمارا بس ٹائم ہے، ہم کو فکر اپنے بزنس کے، ہم کو فکر اپنے پیسے کے، ہم کو فکر ہمارے گھر کی۔ تم یاد رکھو، میں یوتھ کا بڑا گلستان کی مجلس میں، اگر تم ایمان کے لیے فکر کرو گے تو اللہ تمہارے لیے فکر کرے، اللہ تمہارے لیے فکر۔ میں 10 منٹ مانگ رہا یا 10 منٹس مانگ رہا تم سے، think what I'm saying۔ اس بندے نے کئی کتابوں کو، عربی بکس کو گجراتی میں ٹرانسلیٹ کر کے، وہ مفاتی ہے، دعاؤں کی کتاب ہے، قرآن مجید، کئی حدیثوں کی بکس، اس نے وہ تحفہ، وہ گفٹ دیا گجراتی میں، کہ گجراتی کمیونٹی پوری دنیا میں چاند جو گجراتی بولتے ہیں ان کا یہ حال کہ اگر آج قرآن کھولے تو ان کے سامنے پوری مفاتیح جنا، ارے گجراتی کے آپ جانتے کون ہیں؟ پہچان گئے آپ؟ نہیں پہچانے، یہ یوتھ تو نہیں پہچانا ہو، حاجی ناجی، حاجی ناجی، میں ان کی گریب پہ گیا ہوں بھاؤ نگر میں، میں جب بھاؤ نگر جاتا ہوں I always used to go کہ یہ بندے کو میں سیلوٹ کر، میں دعا کر کہ اللہ جیسے تو نے اس کو موقع دیا حاجی ناجی کو کہ اس نے حلم ناصر و ینصرنا کا جواب دیا، اللہ ہم کو بھی کوئی ایسا کام دے، ہم کو بھی کوئی کام دے۔ 100 سال ہو گئے مر کے، 18 سینچری کی بات کر رہا، آج ان کی گریو بھاؤ نگر میں موجود ہے، بھاؤ نگر کی جو گریو یارڈ ہے، جو سیمیٹری، جو قبرستان، وہاں پہ ان کی گریو موجود ہے، ان کی پکچر بھی لگا ہوا ہے۔ جب جانا ان کے پاس فاتحہ ضرور پڑھو، اس کا احسان شیعہ کمیونٹی کے اوپر کہ تمہارا قرآن گجراتی میں آ گیا، ورنہ کہاں پڑھتے؟ دیکھیے آپ لوگ تو بامبے میں رہتے ہیں، آپ لوگ پڑھے لکھے، لیکن جو ریموٹ ایریاز میں، جو اسمال ٹاؤنز میں، جن کو کچھ پڑھنا نہیں آتا سوائے گجراتی کے، مفاتیح الجناں کو گجراتی میں لا لیا، دعاؤں کی کتاب کو گجراتی میں لا لیا، صحیفہ کاملہ گجراتی میں لا لیا۔ ہسٹری پوری ہماری جو ہسٹری گجراتی میں تو نہیں ہے، یا عربی میں، یا فارسی میں، یا اردو میں، وہ ساری چیزوں میں۔ اور وہ زمانہ کہ کوئی کار نہیں تھی ان کے پاس، مجھے بتایا گیا کہ کاٹ کے اوپر، بیل کی جو بنڈی ہوتی کاٹ، اس کے اوپر بکس رکھ کے وہ جاتا، اور انتہائی خطرناک زمانہ۔ اس 18 سینچری میں، اندھیرے کے زمانے میں لائٹ کا سسٹم ہے، وہ مطلب کئی مائلز ٹریول کر کے ایک ایک کے بعد جا کے حدیثوں کو لے کے اس نے وہ کام کر دیا کہ آج حاجی ناجی زندہ ہے، اس لیے کہ اب جو مفاتیح پڑھ رہا، جو قرآن پڑھ رہا، جو دعاؤں کی کتاب پڑھ رہا، جو حدیثیں پڑھ رہا، حاجی ناجی کو ثواب جا رہا۔ اس کو دنیا کے حاجی ناجی کے زمانے میں گجرات میں بہت پیسے والے لوگ بھی تھے، بڑے بڑے سیٹ تھے، بڑے بڑے سیٹ تھے، اس زمانے کے کروڑ پتی تھے۔ آج کوئی زندہ ہے؟ آج کسی کا نام ہے؟ کوئی پوچھتا، کوئی فاتحہ پڑھتا؟ کوئی نہیں، بیکاز ہی ورک فار امام۔ ہمارا، ہم یہ سوچو، یہ اویئرنیس کو لاؤ، یہ بیداری کو لاؤ۔ خالی ڈم بن کے اپنے لیے زندگی مت گزارو، خالی یہ سوچ کے نہیں گزارو یار میں ایک مجلس تو کرتا نا، ایک مجلس تو دن بھر میں ہو جاری، بڑا احسان کر رہے ہیں مجلس کر کے، بہت بڑا احسان ہو گیا کہ میں نے ایک مجلس کر لی۔ بابا ان لوگوں کی لائف کو دیکھو، ایسے زمانے میں کام کیا کہ 100 سال ہو گئے، اب جب تک قرآن زندہ ہے، جب تک ان کا گجراتی کا قرآن یا مفاتیح یا وہ موجود ہے، حاجی ناجی کا نام ہے، ایک پیج، ایک سطر بھی پڑھو گے، خالی قرآن مجید میں 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ میں بہت سمپل بات کر رہا، 114 ٹائمز ہے۔ اگر کوئی بندہ خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دے، ثواب کس کو ملے گا؟
حاجی ناجی کو ملے گا، بیکاز ہی ہیز ریٹن دا بک. میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ کوئی بک لکھو، میں آگے ہر آدمی تو بک نہیں، اس نے لکھی نہیں کوئی بک، صرف ٹرانسلیشن کیا، ایزی کر دیا، ورنہ عربی سب کو تو نہیں آتی تھی، اس نے ایزی کر کے ہم کو وہ تحفہ دے دیا، گولڈن گفٹ دیا کہ آج بھی ان کی لائبریری ہے وہاں پہ. میں جاتا ہوں لائبریری بھاؤ نگر، تو میں ریگولر جاتا ہوں، سال میں 2 دفعہ جاتا ہوں مدرسے پڑھنے، تو آئی آلویز گو دیر، ان کی لائبریری میں جاتا ہوں، وہاں پہ اب وہ لوگ کام کر رہے ہیں، کئی بکس کو گجراتی میں ٹرانسلیٹ کرو. یہ کوئی کام ایسا کام کرو. آپ بولیں گے I can't do this in Bombay. Fine, you can't do, but at least you can pray. نماز میں مسلم میں بیٹھ کے یہ دعا ایڈ کرو اپنی دعاؤں میں. دعا مانگتے ہو give me this, give me this, give me this, give me this. اللہ کو یہ بھی دعا مانگو کہ پروردگار give me chance to serve community, to serve Islam. حل من ناصرا ینصرنا کا جواب ہے. یہ کوشش کرو کہ اللہ مجھے موقع دے، give me chance کہ میں کمیونٹی کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے، مولا حسین کے لیے کام کروں. تمہارا کام ہے دعا کرنا، منزل تک امام پہنچائے گا. ایٹ لیسٹ ٹرائی تو کرو. اف یو ڈونٹ ٹرائی ڈم بن کے بیٹھنا. یاد رکھو، میں ہمیشہ بولتا ہوں یہ بات، ڈم شیعہ، ڈم شیعہ، ڈم شیعہ، ڈم شیعہ امام کو نہیں چاہیے. امام کو ریولیوشنری شیعہ چاہیے، امام کو کام کرنے والا شیعہ. جو اپنے لیے زندہ رہتا ہے نا وہ نہیں چاہیے، جو امام کے لیے زندہ رہے وہ چاہیے. صلوات پڑھ لیں محمد والا. ایک اور صلوات پڑھ لیں پلیز. میں ایک اعلان اور کر دوں، ایک اعلان بیچ میں بھول نہ جاؤں میں، کہ یہ جو مجلسیں ہو رہی ہے علی چینل پہ لائیو جاری، اور عزاداری براڈ کاسٹ ایک چینل ہے، یوٹیوب چینل ہے عزاداری براڈ کاسٹ، اس پہ بھی لائیو جاری. اللہ ان دونوں کی توفیقات میں اضافہ کرے. اتنی آہستہ کیوں بولے آمین. اور ایک صلوات پڑھے محمد والے. ہاں کل تمہارا دوسرا اعلان یہ کرنا ہے کہ چلو زوارو سنڈے کے دن، سنڈے میں کل ہی، ٹمارو، آج سیٹرڈے ہے نا، کل صبح میں انشاءاللہ مولا حسین کی زیارت کے لیے ایک پورا گروپ جا رہا، کئی بسز جا رہے ہیں، 10 کے قریب بسز جا رہے ہیں. آپ سے خواہش کہ جو نہیں لیا ہے وہ ابھی بھی موقع ہے، باہر پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے. کل صبح میں انشاءاللہ 7 بجے ڈیفرنٹ ایریا سے جا رہے ہیں، ڈونگری سے، ملاڈ سے، اور بینڈرا سے، پتہ نہیں اور کون سے نام ہیں، یہ سارے نام آپ کے سامنے ہیں. وہاں سے بسز جا رہے، جس کو بھی چلنا ہے اس میں ضرور چلو، اس لیے کہ جا کے مولا حسین کی زیارت کریں گے انشاءاللہ. اور میں خود چلوں گا، میری مجلس بھی پڑھوں گا اور زیارت امام حسین بھی پڑھوں گا، اس لیے کہ وہاں پہ مولا حسین کی بہترین زرعی روضہ بنا ہوا ہے، آپ سب جانتے ہیں. کل اجتماعی طور پہ جا کے دعا کریں گے انشاءاللہ مولا حسین کے روضے پہ. صبح 7 بجے بسز نکل رہے، آپ لوگ باہر ٹیم ہے، برادرم سجاد شرف صاحب اور ان کے انٹائر ٹیم، وہ لوگ آپ کو ہیلپ کریں گے اس معاملے میں. کل صبح 7 بجے انشاءاللہ سلواسا مولا حسین کا روضہ. چلو زبان. تیسرا اعلان یہ ہے کہ مجلس کے فوراً بعد، اس مجلس کے فوراً بعد کپاسواڑی میں محفل مصطفیٰ میں اعمال نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام اور زیارت عاشورہ، یہ مخصوص عمل اپنے حاجات کے لیے اور سارے مرحومین کے لیے یہ عمل کروایا جا رہا ہے. انشاءاللہ میں خود کرواؤں گا. وہاں کا 10:30 کا ٹائم ہے. اس مجلس کے بعد آپ لوگ کپاسواڑی چلیں، کل ویکینڈ ہے آج، تو آرام سے جو ہے یہ کر سکتے. صلوات پڑھیں محمد والے. تو کوشش یہ کرو، دعا یہ کرو ہر مجلس میں کہ مولا گیو می چانس. اگر حاجی ناجی کو آپ دے سکتے تو وائی ناٹ می، وائی ناٹ می. میں ایک اور مثال دیتا ہوں. آج یہ دو آدمیوں کے نام لے رہا، یہ بھی 18 سینچری کا واقعہ، یہ بھی 18 سینچری کا واقعہ.
یہ کہاں کا ہے؟ بہار. بہار آلریڈی ایک ریموٹ ایریا سے. بہار میں 18 سینچری. بہار میں ایک چھوٹی جگہ ہے جہاں بہار پٹنہ سے 200 میل کے دور چندن پٹی نام ہے اس گاؤں کا. میں گیا تھا مجلس پر. وہاں پہ ایک ایسا بندے نے 18 سینچری میں 200 سال پہلے وہ کام کیا دوستوں کہ آج 200 میں صرف یہ واقعات اس لیے پڑھ رہا کہ ایک موٹیویشن پیدا ہونا ہمارے پاس, میرے یوتھ کے پاس ایک موٹیویشن آنا کہ اگر یہ لوگوں نے 18 سینچری میں اسلام کے لیے کام کیا, حل من ناصر و ینصرنا کا جواب دیا, تو وائی ناٹ می ان 2022. جبکہ آج ہر شیعہ کے پاس سارے ٹولز. آج کا کوئی بندہ ذمہ داری سے بول what I'm saying, I know what I'm saying. آج کوئی آدمی یہ نہیں بول سکتا اللہ کو کہ پروردگار I don't have tools to work for امام. میرے پاس ٹولز کیا ہے؟ سب کے پاس اسمارٹ فون ہے, ساری چیزیں آپ کے اسمارٹ فون کے اندر. چیٹنگ کو چھوڑو, کم از کم یہ 2 مہینے 8 دن ساری چیٹنگز کو چھوڑو. میں یوتھ کو بول اینڈ ورک فار امام, حل من ناصر و ینصرنا کا جواب دو. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. آج کوئی نہیں بول سکتا میرے پاس ٹولز نہیں. 18 سینچری میں لوگ بول سکتے تھے میرے پاس ٹولز نہیں, what I can do, کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. نہ لائٹ ہے, نہ پانی ہے, نہ کچھ ہے. لیکن آج کون بولے گا؟ اگر آج کوئی بول رہا تو اس کو پوچھا جائے گا کہ آج تیرے پاس ہر چیز تھی. گوگل پہ جا کے تم ہر چیز 1000 سال پہلے کیا ہوا معلوم کر سکتے, 1000 ایئرز پہلے کیا ہوا معلوم کر سکتے. آج کے دن گوگل پہ ہر چیز موجود. تمہارے پاس سب کے پاس اسمارٹ فون ہے. اسمارٹ فون کو صحیح وجہ سے استعمال کرو. اسمارٹ فون کو صحیح وجہ سے استعمال کر کے کام کرو تو ہی تم کامیاب ہوگے. ادروائز یاد رکھو, یہ اسمارٹ فون تم سے پوچھے گا میرے پاس اتنی چیزیں تھی اللہ نے استعمال نہیں کی. عذاب میں آ جاؤ گے, پرابلمس میں آؤ گے اگر تم کام نہیں کرو گے. میں آپ کو 18 سینچری کا بس آخری واقعہ بتا, میرا مساج کا وقت ہو گیا. چندن پٹی بہار پٹنہ سٹی سے 200 مائلز کے اوپر ایک چھوٹا سا ولیج. یو کین امیجن کہ آج اتنا ریموٹ ایریاز ہے تو 200 ایئرز پہلے کیا ہوتا, نہ لائٹ, نہ پانی, نہ کچھ بھی نہیں. وہاں پہ مسلمانوں کا ایک گروپ, غور سے سنو, مسلمانوں کے گروپ نے ان کو بولا کہ آپ کے پاس کوئی حافظ قرآن نہیں ہوتا. حافظ ہمارے پاس ہوتے, آپ کے پاس نہیں ہوتے. And he was just 18 years old. اس وقت یہ بندہ, میں نام ابھی نہیں بول رہا, لاسٹ میں نام بولوں, 18 سال کے تھے. 200 ایئرز پرانی بات کر رہا, بہار پٹنہ کی. بولے کہ تمہارے پاس کوئی حافظ قرآن نہیں. اس کو بہت برا لگا. اس نے کہا اچھا ہماری کمیونٹی میں کوئی حافظ نہیں ہے, بہت ثواب ہے قرآن کا حفظ کر, بے انتہا ثواب ہے, لیکن دیکھ کے پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے. تو اس نے یاد کرنا شروع کیا قرآن بائی ہارٹ. پیچھے سے شروع کیا الحمد سورت, پورا قرآن کی 114 سورت اس زمانے میں, اور پورا 4 سال میں بائی ہارٹ کر لیا. اس کے بعد کہا میرا امتحان لو, تو امتحان بھی لیا گیا. پیچھے اس نے کہا میں پیچھے سے بتاؤں گا, ویری ڈیفیکلٹ پیچھے سے بتا. مل سے پوچھا, مل سے بتایا, پیچھے سے پوچھا, سینٹر سے پوچھا, ہر طرف سے پوچھا. یہ بندہ بولنے لگا. 22 ایئرز تھے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, اس کی تفسیر لکھی قرآن کی اردو زبان میں. جیسے حاجی ناجی نے کیا کیا, قرآن کی تفسیر گجراتی میں لکھی, رائٹ, گجراتی میں ٹرانسلیشن کیا. اس بندے نے کیا کیا, اردو میں تفسیر لکھی. جو سائڈ میں تفسیر ہے نا, اس کا پورا بریفنگ کہ یہ سورہ کب آیا, کس کے لیے آیا, کیسے آیا. آپ کے قرآن مجید میں ساری تفسیر آپ کو معلوم ہے. وہ تو عربی میں ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ کب آئی, کیوں آئی, کتنے وقت آئی, ایک قرآن میں کتنی زبان کتنی دفعہ ہے, ساری اس کی تفسیر. اس بندے نے اردو میں تفسیر لکھی. لکھ کے اس نے 42 ایئرس میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور یہ آج میں ان کی گریو پہ گیا تھا پٹنہ سے 100 مائلز کے اوپر ایک چھوٹی سی سٹی ہے آج بھی, مظفر پور.
اس کا نام ہے مظفر پور اس سٹی کا. وہاں پہ امام بارگاہ کے اندر آج بھی ان کی گریو. I went there, میں نے پکچر لیا لے کے میں نے کہا I'm really proud کہ میں آج ان کی لحد پہ. تو یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے کام کیا. ان کا نام ہے فرمان علی, حاجی فرمان علی. آج پوری دنیا میں اردو ورلڈ میں پھر بول ذمہ داری سے بول اردو ورلڈ میں ہر کے گھر میں اس کا قرآن موجود. ملینز اینڈ ملینز اینڈ ملینز کاپی آف قرآن فرمان علی کے آج بھی موجود ہے. آپ وینکوور چلے جاؤ, آپ نیوزی لینڈ کے آکلینڈ چلے جاؤ, اردو سپیکنگ جہاں جہاں لوگ ہیں ان کا قرآن موجود. جب میں ان کی لحد پہ گیا وہاں پہ میں نے حدیث پڑھی, میں نے کہا کہ بابا اس سے بھی یہ سب سے بڑا آئیڈیل ہے ہمارے لیے کہ ان کی لائف کو دیکھو. انہوں نے صحیح معنی میں حل من ناصر ینصرنا کا جواب دیا. صرف اپنے لیے زندہ نہیں رہے. فرمان علی اگر اپنے لیے زندہ رہتا تو آج اندھیروں میں رہتا, کوئی نام یاد نہیں رہتا. 200 سال پرانا نام کیوں یاد ہے؟ اس نے قرآن کی تفسیر کی. حاجی ناجی زندہ کیوں ہے؟ کوئی پیسے والا تھا اس لیے زندہ ہے؟ نہیں, اس نے کام کیا امام کے لیے تو زندہ رکھا. تو میں ایک ہی لاس میرے ورڈز ہے کہ موٹیویشن کے لیے میرے یوتھ کو پڑھ رہا. حل من ناصر ینصرنا کا جواب تم حسین کے لیے آج کے دور میں اس طرح دینا. تم ٹرانسلیشن کرو, تم مختلف جگہوں پہ جاؤ, بیٹھ کے سوچو کہ what can I do for امام. جب تم سوچو گے تو امام تمہاری مدد کرے گا. تو تم دنیا here and hereafter وہ تم کو سکسس ہوگا, وہ کامیابی ہوگی کہ تم دنیا اور آخرت تمہاری ہوگی. آپ انصاف سے پڑھو. فرمان علی کا قرآن ایک پیج کوئی پڑھتا, ایک لائن پڑھتا تو ثواب ملتا. حاجی ناجی کی مفادی پڑھے یا قرآن پڑھے تو ان کو ثواب مل رہا. یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی؟ when you work for امام. بس میرا آج کا لاسٹ میرا میسج تھا کہ حل من ناصر ینصرنا کا جواب آپ کو ایسے دینا ہے. آج کے زمانے میں تلوار تیر لے کے باہر نہیں جانا. آج کے زمانے میں اپنے کردار سے, اپنے علم سے, اپنے اخلاق سے, اپنے بیہیویئر سے حسین کا ساتھ دو کہ حسین بولے کہ صحیح معنی میں یہ میرا ساتھ. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. بس دوستو میرا ٹائم ہو گیا. 10 بجے مجھے مجلس ختم کرنا. 10 منٹ ہے. مولا آپ سب کو آباد رکھے, خوش رکھے, اور اسی طرح یہ مجلسیں ہوتی ہیں. اب جیسا یہ آپ اس کی بھی مثال لے سکتے. گلستان ہند آج ہی میں اوپر بیٹھا ہوا تب میں نے پوچھا کتنے سال سے ہو, تو بولے اپروکسیمیٹلی 35-40 ایئرس. 40 سال مثال 40 سال سے آزاداری کر رہے. یہ کتنا بڑا انویسٹمنٹ کر کے جنہوں نے سٹارٹ کیا. اب تو کیری کر رہا ان کا انویسٹمنٹ, لیکن جنہوں نے سٹارٹ کیا وہ خلوص سے سٹارٹ کیا. پانچ سے نیت صاف تھی کہ جس کے نتیجے میں آزاداری آج تک 40 سال سے باقی ہے, 40 ایئر سے. اب انشاءاللہ تاظہور امام گلستان ہند میں مجلسیں ہوگی, نہیں ہوگی؟ اتنا خاموش کیوں ہے یار؟ انشاءاللہ ہوگی. تو جب جس نے سٹارٹ کیا, جو گروپ نے, جن لوگوں نے اور جنہوں نے کیری کیا, وہ بھی شکر ادا کریں گے تمہارے حصے میں آئی. میں یہ پوری آگے مینجمنٹ کو بولتا جسٹ دے ہیو ٹو سے تھینک یو ٹو دیر اللہ کہ یہی گلستان ہند کے مجلسیں تمہاری بخشش کا سہارا بن جائیں گے. یاد رکھو, ایک مجلس بھی اگر مجھے مل جائے, ایک مجلس, وہ بخشش کا سہارا. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے اس کا کہ کتنا بڑا کرم ہے مولا کا کہ آپ کے حصے میں یہ آئے. تو یہی دیکھو کہ کس طرح آپ کو یہ پروپوگیشن ہو رہا. کس طرح پروپوگیشن ہو رہا؟ پروپوگیشن از دا سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز معصومین کی ہے. نبی آدم سے لے کے خاتم سے لے کے 12ویں امام تک ہر معصوم نے پروپوگیشن کیا. ان کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ پروپوگیٹ کرو. سارے معصوم. اگر تم وہ کام کر رہے تو تم سیرت معصوم پہ بس. مولا حسین نے یہی تو کیا تھا. پروپوگیشن کے خاطر حسین نے اپنا پورے گھر کو لوٹا. ٹو پروٹیکٹ دا اسلام, پورا گھر لوٹ گئے. چھوٹے چھوٹے بچے ذبح ہو گئے. ایک دوپہر میں فاطمہ کا گھر.
اجڑتے اجڑتے یہ حال ہو گیا کہ صبح سے شام تک حسین اتنے تنہا ہو گئے، اتنے اکیلے ہو کہ دیکھتے ہی دیکھتے بچے ذبح ہو۔ دوستو، آپ سے اس سے اندازہ لگاؤ کہ امام حسین کا یہ عالم تھا کہ صبح سے جب میدان میں جاتے تھے کسی کا لاشا لانے تو ہمیشہ علی اکبر اور مولا عباس حسین کے ساتھ ساتھ، اکیلے جانے نہیں دیا کرتے۔ یہاں تک کہ جب قاسم کا پامال لاشا ہوا تو اس وقت بھی عباس اور علی اکبر ساتھ، اور محمد کی میتیں اٹھائیں تو اس وقت بھی عباس اور علی اکبر ساتھ۔ اور جب عباس کی آواز پہ حسین پہنچے، نے بڑی آسانی سے جملے بول دیے کہ جب عباس کے پاس پہنچے تو سب سے پہلے جو مولا ملا وہ عباس کا سیدھا شان۔ عزیزوں، اس ہاتھ کو اٹھا کے حسین نے ایک عجیب جملہ کہا، نجف اشرف کی طرف دیکھ کر کہا، بابا یہ وہی ہاتھ ہے کہ جو آپ نے میرے ہاتھ میں لیا تھا، عباس کے ہاتھ پر۔ اس وقت بھی علی اکبر ساتھ ساتھ تھے، بابا کو جانے نہیں دیا۔ دوستوں، جب اصل ضرورت تھی حسین کو کہ کوئی حسین کو سہارا دے، اس وقت کوئی نہیں تھا حسین کے ساتھ۔ انہیں آپ سمجھے وہ کون سا موقع تھا کہ جب علی اکبر نے حسین کو پکارا کہ بابا میرا آخری سلام۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آہستہ مت رو، آہستہ مت رو۔ جب علی اکبر نے آواز دی کہ بابا میری مدد کو آئیے، تو اس وقت میرا مولا حسین بالکل تنہا تھا۔ یہ وہ موقع تھا کہ کوئی حسین کو سہارا دے، جوان بیٹے کے پاس حسین جا رہے تو روایت کا جملہ ہے کہ بار بار اٹھتے تھے اور زمین پہ بیٹھ جاتے تھے۔ کیسے آگے بڑھا؟ ایک جملہ بولتے تھے کہ علی اکبر تمہارے بابا کو نظر نہیں آتا۔ ایک امام وقت ہے، امام ہے حسین، امام بول رہا کہ باپ بیٹا مجھے نظر نہیں آ رہا، ایک دفعہ پھر پکارو۔ ولدی حسین کدھر آئے؟ اور جب علی اکبر تک پہنچے تو خدا کسی باپ کو یہ بیٹے کا منظر، جوان بیٹا کیا لگڑ رہا تھا، حسین گھوڑے سے اترے نہیں بلکہ اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پہ گرایا۔ علی اکبر کے رخسار پہ اپنے رخسارے کو رکھ کے کہا میرے لال تیرا بابا۔ بیٹا جواب تو تمہارا بابا آیا، جواب نہیں ملا تو شانے کو ہلا کے کہا علی اکبر بابا آیا۔ پھر جواب نہیں ملا تو حسین کی غربت معراج پہ چلی گئی، علی اکبر کے پہلو میں لیٹ گئے۔ اب اللہ کو گوارا کیا کہ پروردگار تو گواہ رہنا، یہ میرا بازو برابر کا لال ہے۔ اب حسین اٹھے، دیکھا کہ علی اکبر نے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے، علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، ہٹانا چاہا۔ علی اکبر جانتے ہیں کہ میرا بابا بالکل اکیلا ہے، میرا بوڑھا بابا میرے سینے کا زخم نہیں دیکھ سکتا۔ دوستو، حسین نے جب ہٹایا اور علی اکبر کے زخمی سینے کو دیکھا، باپ کا دل تھا پھٹ گیا، نجف کا رخ کیا، آستین کو الٹی یا علی کہہ کے برچھی نکال دی۔ بس علی اکبر کی تھوڑی سی جان باقی تھی۔ حسین کے دل میں خواہش ہوئی کہ بیٹے سے ماں ملاقات کر لے، علی اکبر کو لے کے چلے۔ ابھی قیام حسینی سے کچھ فاصلہ تھا، حسین نے علی اکبر کے چہرے کو دیکھا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب باپ سے جوان کی میت نہیں اٹھتی، اب آپ بچھا دی، علی اکبر کے لاشے کو رکھا۔ حسین کی یہ وہ غربت ہے، ایسا غریب ہو گیا فاطمہ کا لال۔ کہاں آؤ بچوں، عزیزوں، چھوٹے چھوٹے بچے نکلے، حسین و علی و اکبر کہتے ہوئے خیمے میں پہنچے۔ زینب نے اپنے آپ کو لاش علی اکبر پہ گرا دیا، کہا میرے لال، ارے شادی کے ارمان تھے، بیٹا تیرا لاشا آیا۔ ماں نے آگے علی اکبر کے ماتھے کو چوم کے کہا بیٹا میں کیسے زندہ رہوں تمہارے بعد، ہائے میری زندگی۔ پروردگار میرے شہزادے کے مصائب کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی مجلس کو قبول فرما۔ پروردگار ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما۔ اللہ یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن، ہم کو بھی موقع دے، ہم کو بھی چانس دے، ہم کو بھی توفیق دے کہ ہم بھی تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں۔
ہم میں سے ریاکاری غرور تکبر کو نکال دے، تو ہم کو اپنا عبد صالح بنا۔ اللہ جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر۔ پروردگار فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ۔ بہت سے بیمار کربلا، بیمار مدینہ، سارے بیماروں کو صحت کاملہ۔ اللہ جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ۔ اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد۔ ہم سب کو اربعین حسین کربلا میں نصیب ہو۔ انشاءاللہ کل کوشش کریں چروں زباروں کے ساتھ سلباسہ چلنے کی۔ کل صبح 7 بجے جانا ہے۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار۔ ایک سورہ فاتحہ گلستان ہند کے سارے مرحومین کے لیے، اپنے اپنے سارے مرحومین کے لیے پڑھ دیں، حاجی ناجی کے لیے پڑھ دیں، اور سید فرمان علی صاحب، حاجی فرمان علی صاحب